کسی کے صبر کو اتنا مت آزماؤ کہ وہ صبر ختم کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر دے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود ہی کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ جب مان ٹوٹ جائے تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے۔ جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب کریں گے۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ سب سے زیادہ سچ مے خانوں میں شراب کا گلاس پکڑ کر بولا جاتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیزیں لبھاتی ہیں۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور بھی طاقتور ہو جائے گا۔ پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرائے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ کبھی کبھار نہ تو دلاسے چاہیے ہوتے ہیں نہ ہی نصیحتیں کرنے والا شخص، بس کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سنے، ہماری آنکھوں سے وہ ہماری داستان پڑھ لے، جو اشک گر نہ سکا اس کی اذیت جان لے۔ مگر ایسا کوئی شخص ہمیں ملتا نہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں سمجھتا ہے، جو ہمیں خاموشی سے سنتا ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ میں تنگ آ گیا ہوں تمہارے رونے سے، بس وہی ہے جو محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پہ مسلط ہو رہے ہیں، بوجھ بن رہے ہیں، تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی تمہاری اس خاموشی سے الجھن کا شکار ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، اور اگر وہ اس تعلق کو نبھانے میں کوتاہی کرتا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن جب تمہارا خاموش رہنا کسی کو متوجہ نہ کرے تو پھر اسی خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جائے گا۔ جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہیں انہیں ہرگز کوسنا نہیں چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور بے فیض سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا، آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکے تو سامنے اللہ دکھائی دے، وہ اللہ جو تب بھی وہاں موجود تھا
جب ہم سرابوں میں تھے، وہ تب بھی تھا جب ہم بت سجائے دلوں میں تھے، آسمان میں اڑتے تھے اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے ہوئے پروں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے ہیں۔ ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو؟ آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا اور کب تک؟ مگر نہیں، ہم ذرا سے سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے نئے چہروں کو دیکھتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں۔ ہم دشت میں خود ریت پھانکتے رہتے ہیں۔ ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں اور یقین جانیں رب کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصا نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ تو کرتا ہوگا اپنے الفاظوں سے متاثر، میری خاموشی سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ بہت سی رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزار، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔ بدترین خسارہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر ایک عرصے تک محبت، پیار اور خلوص کے جذبات نچھاور کرتے رہیں اور آخر میں وہ شخص ثابت کر دے کہ وہ ان جذبات کے قابل نہیں تھا۔ اپنے قیمتی ماہ و سال کھو دینا سب سے بڑا خسارہ ہے۔